دنیا میں کبھی کبھی آپ سنتے ہیں کہ نوجات بچے کو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں، اسے کسی نے کوڑے دان میں یا جنگل میں پھینک دیا۔ کچھ لوگ قتل بھی کر دیتے ہیں۔ ایسے واقعے جو سننے میں آتے ہیں وہ 100% ناجائز بچوں کے ہوتے ہیں۔ یہ بات اللہ کی اس اسکیم کو سمجھنے میں بہت کارگر ہوگی کہ اللہ نے نکاح کے علاوہ جسمانی تعلق کو کیوں حرام قرار دیا ہے، جبکہ جنسی جبلیت انسان کی فطرت میں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، جہاں ایک طرف جنسی خواہشوں کو دائرے میں رکھنا اس زندگی کا امتحان اور حصہ ہے، وہیں دوسری طرف یہ انسانی نسل کو محفوظ کر اسے ذمہ داری سے آگے بڑھانے کا نظام بھی ہے۔ اگر انسان کو نکاح کے دائرے میں نہیں رکھا جاتا تو کیا وہ بچوں کی ذمہ داری کو اس طرح نبھا پاتا جیسا کہ آپ اور ہم آج نبھا پا رہے ہیں؟ انسان کو توانی کی عمر تک پہنچنے کے لیے اور اس کے صحیح ڈیولپمنٹ کے لیے ایک خاندانی ادارے کی سخت ضرورت ہے۔ خاندان کا ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ مرد اور عورت ایک وفاداری کا رشتہ قائم نہ کر لے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے جس حصے میں اس نظم کو نظر انداز کر فری سوسائٹی لیو ان جیسی غیر اخلاقی غیر معاشرتی رسمیں پروان چڑھ رہی ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ لوگ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے، آزادی سے جینا چاہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بہت سے ملک جہاں آبادی بڑھانے کی در مائنس میں پہنچ گئی ہے، یعنی آبادی کم ہو رہی ہے، بہت سی سرکاروں کو بچے پیدا کرنے کے لیے کئی اسکیمز چلانا پڑ رہی۔ ایسے ملک کے لوگ بڑھتی عمر میں اکیلے پن کا شکار ہو کر نفسیاتی بیماری کا شکار بھی ہو رہے ہیں اور خودکشی بھی کر رہے ہیں۔ ایسے معاشرے بدترین زوال کا شکار ہو جاتے ہیں جہاں زنا عام ہو جاتا ہے اور اسے برا ہی نہیں سمجھا جاتا، یہاں تک کہ سرکاریں زنا کے اڈوں کے لائسنس بانٹتی ہے۔ سوشل میڈیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں جب مرد اور عورت ایک دوسرے سے کنیکشن کا سامان اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہمارے معاشرے کو اس برائی کے عام ہونے سے روکنا ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ قرآن کریم کو روز سمجھ کر پڑھنا سب سے آسان طریقہ ہے ایک عام انسان کے لیے اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا۔